میرے پیارے نبی تجھ پہ قربان، میرے پیارے نبی تجھ پہ قربان، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت 12 ربیع الاول ہے اور رب ذوالجلال نے صدیوں پہلے اپنے محبوب مکرم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، نہ صرف سارے جہانوں کے لیے بلکہ سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ نبی تجھ پہ سب کچھ فدا، میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا، اپنے یکجہتی کا دن ہے اور اس اتفاق کے ساتھ کہ آج سے پہلے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ امت مسلمہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے فرانس ہو یا ڈینمارک ہو یا ناروے ہو، ان ممالک میں ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے سے وہ ہمارے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی نہ کسی طرح گستاخی کرتے رہے ہیں، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری حکومت کا فرض بنتا ہے۔ جس طرح اس سے پہلے تقاریر میں علماء کرام نے تفصیل سے بات کر دی ہے، اسی طرح میرا مطالبہ اور پاکستان کے عوام کا مطالبہ یہی ہے کہ فرانس کے ساتھ مکمل تعلقات کا بائیکاٹ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اس طرح ترکی نے فرانس کے سفیر کو واپس بھیجا، اور اسی طرح ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے کہ حکومت فرانس کو سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ابھی بھی وہ حکومت فرانس جو ہے کہ وہ فرانس کے سفیر کو یہاں سے واپس ملک بدر کرے اور وہاں سے اپنے سفیر کو واپس بلائے، اپنے اسرائیل کو واپس بلائے اور یہ مکمل احتجاج ریکارڈ کرائے، تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں جو ہمارے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، اور اس کے لیے مسلمان الحمدللہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے، اور وہی جذبہ الحمدللہ بالاکوٹ کے مسلمانوں میں ہے، اور انشاءاللہ کسی بھی مقام پہ اپنے خون کا اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ تو جہاں تک بات حکومت کی ہے تو حکومت نے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کیے جائیں، اس کے بعد OIC اور تمام مسلم ممالک کے ساتھ یہ مطالبہ کیا جائے، یونائٹڈ نیشن میں یہ مطالبہ کیا جائے کہ یہ جو بار بار انٹرونشن ہوتی ہے، جو ناموس رسالت پہ حملہ کیا جا رہا ہے، اس کو ختم کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پشاور کا واقعہ ہوا اس کے لیے پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان جو ہے اس کو دکھ میں درد میں شریک ہے، اور ان بچوں کے ساتھ جو ظلم ہوا اس ظلم کا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کا فرض ہے کہ وہ اس کی انکوائری کرائیں، اور جو لوگ اس میں شامل ہیں، جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے، ان کو کیفری کردار تک پہنچائیں۔ میں اسی کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ مجھ سے قبل حضرات نے آپ کے سامنے مختلف باتیں کی ہیں، میں صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ فرانس دنیا میں وہ واحد ملک ہے جس نے اپنی تاریخ میں ہمیشہ شاعر اسلام کی توہین کی ہے، اور اپنے قریب کے مسلم ممالک کے اندر ہمیشہ ظلم و ستم اور بربریت کے پہاڑ توڑے ہیں۔
سن 1798 میں فرانس نے مصر کے مسلمانوں پر حملہ کر کے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا۔ سن 1831 میں فرانس نے الجزائر پر حملہ کر کے وہاں کے مسلمانوں کو علماء کو تیر کیا۔ کم و بیش تاریخ لکھتی ہے 8 سے 10 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ مسلمان عورتوں کے نونہال بچوں کو اس فرانس کی فاشسٹ حکومت نے اس وقت کے اندر دیواروں کے ساتھ پٹخ دیا گیا۔ شیخ العربی کو تارکول کے دبتے ہوئے قلعہ کے اندر جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ آج بھی فرانس کے میوزیم گھر کے اندر الجزائر کی آزادی کی تاریخ کے رہنماؤں کی کھوپڑیاں میوزیم کے اندر آج بھی رکھی ہوئی ہے۔ میرے دوستوں یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ وہ ملک ہے جس نے ہمیشہ مسلمانوں کے سینوں میں چھرا گھونپا ہے۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں ترکی کے صدر کو، ترکی کی عوام کو، ترکی کی پارلیمنٹ کو، جس نے مکمل طور پر فرانس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ آج ہماری حکومت وقت کے پاس بھی یہ موقع ہے کہ عدالت نے پارلیمنٹ کو اختیار کیا ہے کہ وہ فرانس کے ساتھ اپنے تعلقات کو جاری رکھے یا ختم کر دے۔ ہمارا مطالبہ ہے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ مقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے۔ آپ کا انشاءاللہ ہمارے جذبات، ہمارے احساسات یہی ہیں، ہم سڑکوں پہ آ رہے ہیں۔ میں حکومت وقت سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو چاہیے جس طرح ترکی کے صدر جو مسلمانوں کا لیڈر ہے لگ رہا ہے، اس نے بائیکاٹ کیا فرانس کی ساری چیزوں کا، اس طرح عمران خان کو بھی چاہیے کہ فرانس کی ساری چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے اور پاکستان سے فرانس کا جو سفیر ہے اس کو ملک بدر کیا جائے۔ سر اس پہ آپ ہاتھ اٹھائیں کہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ پاکستان سے فرانس کا جو سفیر ہے اس کو ملک سے بدل کیا جائے۔ آئے روز دنیا میں کسی نہ کسی کونے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، ان کے خاکے بنائے جاتے ہیں، لیکن ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں، اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ آج ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک کمزور مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں اس مجمع کی مساجد سے میں اپنے آپ کو اس بات کے لیے پیش کرتا ہوں، اگر حکومت وقت کسی وقت کی کسی جہاد کے لیے، کسی مشن کے لیے ہمارا نام پیش کرے تو ہم اس کو سر انجام دیں گے اور گستاخ رسول کو ختم کرنے کے لیے ہم سے جو ہو سکا کریں گے۔ حضرات علماء کرام، برادران سنت والجماعت، حاضرین محفل، السلام علیکم۔ آج ہم ایک نازک موڑ پر نازک موضوع کے حوالے سے کھڑے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کفر جتنے بھی اپنا زور لگا رہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں یہ دعویٰ سے کہتا ہوں جب تک رسول اللہ کا ایک انجیل دنیا پر زندہ ہے اس کا یہی دعویٰ ہوگا، اس کا یہی اعلان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، آخری پیغمبر ہے۔ حکومت وقت کو میں یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ فرانس کی حکومت سے تمام معاملات کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے۔ رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان